طویل انتظار ختم، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے نتائج کا اعلان آج۔ چیئرمین بورڈ پروفیسر ریاض ہاشمی شام 5 بجے بورڈ نتائج کا اعلان کریں گے۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں 2 لاکھ کے قریب طلبہ شریک ہوئے تھے۔ حکومت کا اسکولز اور کالجز دوبارہ بند کرنے پر اتفاق۔ اسکول یا کالج میں کم از کم 2 کیسز بینچ مارک قرار۔ 2 کیسز سامنے آنے پر 5 دن کے لیے ادارہ بند کیا جائے گا۔ 30 ستمبر سے پلان کے مطابق پرائمری سیکشن کھولے جائیں گے۔ این سی او سی کے اجلاس میں کورونا کیسز کے حوالے سے فیصلہ۔ مہنگائی کے ستائی عوام کے لیے بری خبر، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے بھی مہنگائی بم گرا دیا۔ درجہ اول اور درجہ دوم کا گھی اور کوکنگ آئل مہنگا، مسالہ جات، خشک دودھ، صابن بھی مہنگا، نوڈلز، کیچپ سمیت 150 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 40 روپے تک، خشک دودھ 5 روپے سے 100 روپے، مسالہ جات کی قیمت میں 30 سے 100 روپے، شیمپو کی قیمت میں 7 روپے سے 40 روپے تک کا اضافہ کیا گیا، جبکہ شہری کہتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور حکومت عوام کو کوئی سہولت نہیں دے رہی۔ شہر میں آٹے کی قلت دور نہ ہو سکی، مارکیٹ میں کھلا آٹا 80 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹور سے بھی آٹا غائب ہو گیا۔ حکومت آٹے کی فراہمی یقینی بنائے، شہریوں کا مطالبہ۔ محکمہ خوراک نے شہر کے مختلف علاقوں میں پوائنٹس بنا دیے۔ آٹا اس طرح مہنگا ہوا 50-80 تک پہنچ گیا ہے، 80 روپے کلو دے رہے ہیں۔ وہ چینی ہے وہ سستی نہیں ہو رہی، 100 روپے کلو چینی مل رہی ہے جو 55 روپے 50 روپے کلو تھی۔ سوئی ناردرن نے موسم سرما سے قبل ہی گیس قلت کی بری خبر سناتی، سردیوں سے قبل صارفین کو گیس کم استعمال کرنے کی ہدایت۔ لاہوریوں کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس فراہم کی جائے گی۔ کمپنی میں 24 لاکھ صارفین کو کنیکشن نہیں دیے جا سکے، کمپنی کا اعتراف۔ اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% کی سطح پر برقرار رہے گی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ کرونا وائرس کے بعد شرح سود میں 6.25% کی کمی کی گئی۔ شرح سود گزشتہ چند ماہ سے 7% پر ہی مستحکم۔ مفت تفریح ختم، پی ایچ اے کا پارکوں کی انٹری اور پارکنگ فیس وصولی پر غور، حتمی منظوری 24 ستمبر کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں لی جائے گی۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آئندہ اجلاس کا ایجنڈا فائنل کر لیا گیا۔ شہری کہتے ہیں پارکوں کی انٹری اور پارکنگ فیس کی تجویز ناانصافی اور مہنگائی سے پریشان عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے، آئی جی پنجاب انعام غنی نے 53 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ محمد اکمل کو ایس پی سیکیورٹی لاہور، اصغر علی کو ڈی ایس پی وی وی آئی پی 3 سیکیورٹی لاہور تعینات کر دیا گیا۔ احسان اللہ کو ایس ڈی پی او سٹی سیالکوٹ، خالد محمود ڈار کو ایس ڈی پی او صدر حافظ آباد اور محمد حسیب کو ایس ڈی پی او کلا دیدار سنگھ گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا، جبکہ محمد خالد کی خدمات ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کے سپورٹ کر دی گئیں۔ سانحہ موٹر وے کیس میں عابد ملہی کی گرفتاری پنجاب پولیس کے لیے چیلنج بن گئی۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری میں ناکامی کے بعد پیمفلٹ چھپوا لیے، جنہیں تھانوں سمیت شہریوں میں تقسیم کیا گیا۔ عابد ملہی کے 2 متوقع خلیہ جات کی تصاویر پیمفلٹ پر لگا دی گئی، جبکہ آئی جی نے ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام اضلاع کی پولیس سے مدد مانگ لی۔ ملزم عابد کے حوالے سے کیبل پر اشتہارات چلوانے کی بھی ہدایت۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے آئی جی انعام غنی کو طلب کر لیا۔ آئی جی کیس کی پیش رفت پر عثمان گلزار کو آگاہ کریں گے، جبکہ کیس میں متاثرہ خاتون کی جانب سے تاحال بیان ریکارڈ نہ کروایا گیا۔ گرفتار ملزم شفقت کی تاحال شناخت پریڈ بھی نہیں کی گئی۔ نشتر کالونی میں افسوسناک حادثہ، تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے 6 سالہ راہگیر بچہ جاں بحق، ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس کا ٹرک قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کارپوریشن گجرپورہ میں 5 غیر قانونی تعمیرات میں اسمار، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 1 عائشہ مطاہر نے کارروائی کی نگرانی کی۔ نیب آفس کے باہر ہنگامہ، رائے کا کیس انسداد دہشت گردی، عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر رانا ثناء اللہ کی عبوری ضمانت میں 30 ستمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے ملک خالد فاروق کھوکر، مرزا جاوید اور راؤ شہاب الدین سمیت 27 دیگر رہنماؤں کارکنوں کی ضمانت میں توسیع کی۔
शहर को मजीद वसी करने का मंसूबा शुरू करने का फैसला। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने 4 मराहिल पर मुश्तमिल वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। प्रोजेक्ट पर $150 मिलियन लागत आएगी। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन ने फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट 10 साल में मुकम्मल होगा। नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी FBR की 38 करोड़ 80 लाख 47 हजार रुपए की नादहिंदा निकली। FBR ने कंपनी से रिकवरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने फिल फॉर रिकवरी के लिए टीम तश्कील दे दी। लाहौर में अरसे दराज से चली आने वाली खानदानी दुश्मनी का बाब बंद। लाहौर लकुड़ी से शुरू होने वाली 3 दुश्मनदार ग्रुपों की सुलह हो गई। एक ग्रुप के सरबराह जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी असरारुल हक भट्ट हैं। दूसरी तरफ नून लीग के MPA सुहेल शौकत भट्ट हैं। तीसरा ग्रुप अंदरून शहर में टीपू ट्रक्का वाले के बेटे का है। तीनों ग्रुप्स के अब तक 22 अफराद कत्ल हो चुके। पुलिस के मुताबिक इलाका मुआज़्ज़िन और दोस्तों ने ग्रुप्स में सुलह कराई। सुलह के दौरान MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर, पीपल्स पार्टी रहनुमा कासिम ज़िया, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर मौजूद रहे। सुहेल शौकत भट्ट साहब ने आज से 10-12 साल कबल जब अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ किया था तो इन्होंने फौरी तौर पे अपने वालिद के कातलों को माफ़ किया था और इन्होंने इस जज्बे से इस सफ़र का आगाज़ किया था कि अब मैं सुलह के सफ़र की तरफ चलूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है कि जो पुरानी दरीना जो गलत फहमियाँ थी हमारी, जो छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से दोनों ख़ानदान आपस में बहुत दूर जा चुके थे, आज अल्लाह ताला ने दोनों ख़ानदानों को करीब किया। नस्लों की जो बहुत बड़ी तबाही थी उसको हमने ख़त्म कर दिया और एक जो दरीना दुश्मनी का जो सिलसिला चल रहा था आज हमेशा के लिए वो बाब ख़त्म हो गया। उनके नेक काम के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ताला इस काम को पाया तमीद का पहुँचाए। 3 खानदान हम इकट्ठे हो गए दोबारा से, बहुत अरसे बाद, कई सालों बाद हम रंजिशें जो थी दूर की और सब इकट्ठे हो गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में मुनक्किद हुई। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वर्कशॉप में किंग एडवर्ड के अलावा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की भी शिरकत। वर्कशॉप का मकसद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को बेहतरीन तरीका गुफ्तगू पर तरबियत देना थी। बानी और अमीर जमात इस्लामी मरहूम मौलाना सैयद अबुल मौदूदी की आज 41वीं बरसी मनाई जा रही है। वो 20वीं सदी के सबसे बड़े इस्लामी स्कॉलर्स में से एक थे जिन्होंने अपनी तहरीरों, मजहबी और सियासी सरगर्मियों के जरिए दुनिया भर के लाखों मुसलमानों को मुतासिर किया। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 22 सितंबर 1979 को अमरीका में इंतकाल कर गए थे। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम तारिक महमूद जावेद की 8 सालगिरह। दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगामात। और स्टेज अदाकारा आफरीन खान पर शौहर का तशद्दुद। शौहर कत्ल की धमकियां देता और तशद्दुद करता है। मेरी फैमिली पर तशद्दुद किया, भाई को भी मारा। स्टेज अदाकारा का इल्जाम, आला हुकाम से दाद रसी की अपील।